قبر میں کافر یا جو ناکام ہو گیا ٹیسٹ میں، اس بندے کی کیفیات اور پرابلمز اور عذاب کیا ہوتے ہیں اس کے اوپر؟ قبر میں شدید خوف و گھبراہٹ، جنت سے محرومیت کی حسرت اس کو دلائی جائے گی، اس کو کروائی جائے گی یہ حسرت، یہ اللہ کی طرف سے ڈیوائسڈ ہے یہ معاملات۔ جہنم کی زہریلی اور گرم ہوا اس تک پہنچائی جائے گی، جہنم میں اپنی رہائش کا خوفناک منظر دیکھے گا وہ، اللہ اکبر۔ تو وہ کہتا ہے یا اللہ قیامت قائم نہ کرنا، کیونکہ وہ اتنا ڈر جاتا ہے، اتنی تکلیف میں، وہ کہتا ہے یار میں آگے جانا ہی نہیں چاہتا، آگے پتہ نہیں کیا ہوگا میرے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کے پاس ایک خوبصورت چہرے والا آدمی آتا ہے اور خوبصورت کپڑے پہنے ہوتے ہیں اور بہترین خوشبو لگائے ہوئے ہوتا ہے، اور کہتا ہے میں آرام اور راحت کی خوشخبری ہو، یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ مومن آدمی پوچھتا ہے تم کون ہو، تمہارا چہرہ کتنا خوبصورت ہے اور تم کتنی خیر و برکت لے کے آئے ہو، وہ ایکسائٹمنٹ سے پوچھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ بندہ، خوبصورت بندہ، وہ جواب دیتا ہے انا عملک الصالح، میں تمہارے نیک عمل ہوں۔ اللہ اکبر۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تعالى في كتابه الحكيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، صدق الله العظيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی کی حمد کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں، اور ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اپنے نفسوں کے شرور اور اپنے اعمال کی برائیوں سے۔ جسے اللہ ہدایت دیں اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ گمراہ ہونے دیں یا گمراہ کر دیں اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے بچنے کے لیے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنازہ تیار ہوتا ہے، جنازہ اوبیسلی یہ جو اس دنیا کی لائف ہے نا وہ اینڈ ہو جاتی ہے، جو ریئل لائف ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ جیسے یہ دنیا کی لائف اینڈ ہوتی ہے نا تو ریئل لائف سٹارٹ ہو جاتی ہے، اصل زندگی سٹارٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس لیے وہ اصل زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں یہی فرمایا ہے، ایسی باتیں فرمائی جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے۔ تو جب جنازہ تیار ہوتا ہے اور لوگ اسے اپنے کندھوں پہ اٹھا لیتے ہیں، نیک آدمی کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو، اگر یعنی کیونکہ وہ اس کا سب کچھ، ہم نے موت کا ٹاپک کور کیا تھا 2 لیکچرز میں، اس میں ہم نے پڑھا تھا، دیکھا تھا کہ کتنی آسائشیں، کتنی آسانیاں، کتنی زبردست قسم کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جب ایک نیک بندے کا اس دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا جیسے ہی موت کا مومنٹ سٹارٹ ہوتا ہے نا، اس کا حالت نزع، وہیں سے اسے پتہ چل جاتا ہے اللہ کی مہربانی ایسی ہے کہ وہ بڑا اچھا فیل کر رہا ہوتا ہے، ہی از سیٹسفائڈ، ہی از فیلنگ گڈ، ایسے معاملات ہونے لگ جاتے ہیں اس کے آمنے سامنے۔ اور پھر جان نکلنے کا معاملہ ہوتا ہے، پھر آسمان تک جانے، روح جانے کا، آسمانوں تک جانے کا معاملہ ہوتا ہے، پھر واپس لوٹانے کا معاملہ ہوتا ہے، ہر جگہ اس کے لیے ویلکم، خوشبو، جنت کا لباس، بہت ساری آسانیاں۔ لیکن اس لیے اس حدیث میں جو ورڈ آئے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے چلو، وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے جلدی لے چلو، اس لیے جنازے کے بعد ڈیڈ باڈی کو دفنانے میں بہت زیادہ دیر بھی نہیں کرنی چاہیے، الا یہ کہ کوئی بہت زیادہ بڑی مجبوری ہو۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر نیک نہ ہو، کافر یا جس شخص نے اس دنیا کا ٹیسٹ پاس نہیں کیا، اس کے بارے میں ذرا سنیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں۔ جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے وہ کہتا ہے ہائے ہلاکت، ہائے ہائے، وہ بہت تکلیف میں ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے کہاں لے جا رہے ہو، وہ ایسی آواز میں چیخو پکار کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یسمع صوتها كل شيء الا الانسان ولو سمعها الانسان لصاعق، وہ ایسی آواز میں چیخو پکار کرتا ہے کہ مجھے کہاں لے جا رہے ہو، کہ اگر اور اس کی آواز انسانوں، اس حدیث میں صرف انسانوں کا ذکر ہے لیکن اور کئی احادیث ہیں جس میں انسانوں اور جنوں دونوں کا ذکر ہے،
اگر انسانوں اس کی آواز انسانوں کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے، اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے. اللہ اکبر. آپ امیجن کر سکتے ہیں کوئی ایسی آواز، ایسی کبھی آپ نے کوئی آواز سنی ہے کہ آپ بے ہوشی ہو جائیں؟ یعنی بے ہوش ہونا ایک بہت بڑی بات ہے. ایسے ہی ایک نارمل انسان کا ایسی کسی چیز کو ایکسپیرینس کرنا کہ وہ ہوش ہی کھو بیٹھے، وہ بے ہوش ہو جائے، ہی پاسز آؤٹ. آپ امیجن کر سکتے ہیں وہ کیسی چیخ و پکار ہوگی جو ان بندے کو بے ہوش کر دے گی. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کوئی اللہ کا ولی، کوئی عالم نہیں کہہ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم is telling. صحیح حدیث بخاری. So there is too much already in this حدیث. ایک اور جگہ پہ بخاری کی حدیث ہے کہ میت کو جلد از جلد دفن کرو تاکہ اگر مرنے والا ہے تو مرنے والا نیک ہے تو جلد از جلد بھلائی حاصل کرے، اور اگر برا ہے تو اس کا بوجھ جلد از جلد کندھوں سے اتر جائے. اللہ اکبر. وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی لائک دیٹ پرسن جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کر رہے ہیں. اینڈ وی وانٹ ٹو بی among the persons who we have discussed in the earlier part of the حدیث. نیک آدمی. ٹھیک ہے. تو یہ حدیث میں شروع میں ایک دفعہ ضرور مینشن کرتا ہوں عام طور پہ جب بھی یہ قبر وغیرہ کا ٹاپک، کیونکہ اس میں بہت بڑا میسج ہے اگر ہم اس کو اچھے طریقے سے سمجھ پائیں تو. ٹھیک ہے. قبر میں نعمتوں کی اقسام، یعنی جو نیک بندہ ہوتا ہے اس سے شروع کرتے ہیں ہم، اس کا کیا معاملہ ہوتا ہے قبر میں. تو 10 چیزیں میں لسٹ کر دیتا ہوں. میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ اقبال کیلانی صاحب کی کتاب ہے بہت اچھی، قبر کا بیان. اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ جو بھی اس میں چیزیں لکھی ہیں وہ قرآن اور آتھینٹک سننا کے ریفرنس کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ کچھ نہیں لکھا ہوا. کچھ واقعات لکھے ہیں انہوں نے، لیکن وہ جسٹ واقعات ہیں یہاں کے، ہمارے دنیا کے. ان کا ایسا دین سے کی نص سے یا دین کے سورسز سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس سے مینلی اور کچھ کتابوں سے پڑھ کے اللہ کی توفیق سے کچھ چیزیں تیار کی ہیں. بہرحال مین جو کنٹینٹ ہے وہ اس کتاب سے انشاءاللہ. تو یہ 10 چیزیں جو ہے نا، جو نعمتیں یا آپ کہہ لیں کہ اللہ کی طرف سے فضل ہوگا، نیک بندہ جب قبر میں اتار دیا جاتا ہے اور چلے جاتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے. قبر میں اطمینان اور بے خوفی کی کیفیت، جہنم سے بچنے کی خوشخبری دی جاتی ہے. اس کو موت سے سٹارٹ ہو جاتی ہے. ہم نے موت کے ٹاپک میں پڑھا تھا، ایک فرشتہ آ جاتا ہے، وہ اس کو شاباش دے رہا ہوتا ہے، خوشخبری دے رہا ہوتا ہے کہ تمہارا ویلکم ہونے والا ہے، تمہیں جنت میں بھیجا جائے گا، تمہارے لیے یہ ہے، اللہ کا انتظام ہے. اور قبر میں بھی یہ ہوتا ہے. جنت کی بشارت اور جنت میں اپنی نعمتوں بھری آرام گاہ کے نظارے. پھر جنت کی نعمتوں سے مستفید ہونے کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جانا. پھر جنت کے لیے کا بستر اور جنت کا لباس. پھر قبر کی فراخی بہت زیادہ کھلی کر دی جاتی ہے. پھر قبر میں 14ویں کے چاند جیسی روشنی کے ساتھ سبز باغ کا منظر. پھر قبر کی تنہائی دور کرنے کے لیے نیک اعمال کا خوبصورت انسانی شکل میں آنا. اور قیامت کے روز ایمان پہ اٹھنے کی بشارت دی جاتی ہے قبر میں. اللہ اکبر. پھر سکون اور آرام کی نیند، سکون، قبر میں سکون مہیا کیا جاتا ہے. انہی پوائنٹس کو اب ہم آگے جو کچھ احادیث ہیں، صحیح احادیث، ان میں وہ ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں جن میں یہ پوائنٹس کور ہوں گے انشاءاللہ. یہ حدیث جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، یہ مسند احمد کی حدیث ہے، صحیح 5220. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک یہودی عورت میرے گھر کھانا مانگنے آئی اور کہنے لگی، اللہ تمہیں فتنہ دجال اور فتنہ قبر سے پناہ دے، مجھے کھانا چاہیے، مجھے کھانا کھلاؤ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اسے روک لیا حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہودی عورت کیا کہہ رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کہتی ہے؟ میں نے عرض کیا، یہ کہتی ہے کہ اللہ تمہیں فتنہ دجال اور فتنہ قبر سے پناہ دے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور اپنے دونوں ہاتھ پھیلا لیے اور فتنہ دجال اور فتنہ قبر سے پناہ مانگنے لگے. پھر فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی امت کو فتنہ دجال سے نہ ڈرایا ہو، لیکن میں تمہیں دجال کے بارے میں ایک ایسی خبر دیتا ہوں جو اس سے پہلے کسی نبی نے نہیں دی، اپنی امت کو نہیں دی. اور وہ یہ ہے کہ دجال کی ایک آنکھ ہوگی، وہ ایک آنکھ سے دیکھتا ہوگا، یعنی کانا ہوگا. وہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا جسے مومن پڑھ سکے گا، جسے مومن پڑھ لے گا. یہ اللہ کی توفیق ہوگی. اس کی کیا کیفیت ہے ایگزیکٹ وی ڈونٹ نیڈ ٹو نو دیٹ، وی ڈونٹ نو اینی فردر اباؤٹ دس. جہاں تک فتنہ قبر کا تعلق ہے، حدیث کنٹینیو ہو رہی ہے،
تم لوگ قبروں میں آزمائے جاؤ گے اور قبروں میں سوال کیے جاؤ گے، اگر آدمی نیک ہو تو اسے اپنی قبر میں بغیر کسی گھبراہٹ اور پریشانی کے بٹھایا جاتا ہے، اور اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تو اسلام کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ یعنی ہم نے ڈیٹیل سے پڑھے ہیں، پہلے کچھ احادیث پڑھی ہیں اور آگے بھی آ جائیں گی شاید، جس میں 3 سوال مین جو کہ مشہور ہیں، جو ہمیں پتہ ہے الحمدللہ وہ ہوں گے، لیکن کچھ ترک ایسے ہیں، کچھ نریشنز ایسی ہیں جس میں وہ تینوں نہیں ڈسکس ہوئے، 1-2 آگے ہیں۔ لیکن ہم جب بھی ہمیں کوئی بھی نالج کو جب ہم اخذ کرتے ہیں تو ہم قرآن اور سنہ کو ایز اے ہول دیکھ کے اس میں سے اخذ کر کے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں یا کنوے کرتے ہیں، تو احادیث کا سارا ذخیرہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کوئی بھی چیز پراپر طریقے سے لینے کے لیے۔ تو بیسکلی وہ 3 سوال ہیں، اور اس کے بعد ایک یوں کہہ لیں کہ کمنٹ ہے یا ایک اور سوال بھی ہے جو کہ بیسکلی سوال نہیں ہے، لیکن وہ اچھے انسان سے منکر نکیر چوتھا سوال ایک کرتے ہیں، وہ بھی ہم پڑھیں گے جب وہ 3 مین سوالوں کا جواب دے دیتا ہے۔ خیر، جو حدیث ڈسکس کر رہے تھے اس کو میں آگے چلتے ہیں کہ تم اسلام کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ نیک آدمی کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، پھر اس سے پوچھا جاتا ہے ما هذا الرجل الذي كان فيكم فيقول محمد رسول اللہ، اس سے پوچھا جاتا ہے کہ جو صاحب تمہارے درمیان آئے تھے وہ کون تھے۔ نیک آدمی کہتا ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی واضح نشانیاں لے کر آئے اور ہم نے ان کی تصدیق کی، چنانچہ جہنم کی طرف ایک سوراخ کیا جاتا ہے۔ یس، نیک آدمی کی بات ہو رہی ہے، جہنم کی طرف ایک سوراخ کیا جاتا ہے، اور مومن آدمی مشاہدہ کرتا ہے کہ جہنم کی آگ اس قدر شدید ہے کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو تباہ کر رہا ہے۔ امیجن دس، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے ہمیں تھوڑی سی جہنم کی، اس کی آگ، وی کین ناٹ ایون امیجن کہ آگ کیسے ایک آگ کا ایک حصہ دوسرے حصے کو کیسے تباہ کر رہا ہے۔ مقصد یہ بتانے کا اٹ ول بی ٹیریبل، اٹ ول بی یعنی تباہی اور بربادی ہے وہاں پہ، اور انبیئریبل ہے۔ تو وہ بندہ مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے کہ جہنم کی توڑ پھوڑ جو ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ، جو تباہی برپا ہو رہی ہوتی ہے۔ ایک زلزلہ آتا ہے نا تو ہم سب کے ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں، وہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ جھٹکا دے دیتے ہیں۔ مجھے مطلب میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ فزیکلی تو زمین کو جھٹکا دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل میں ہمارے دل و دماغ کو جھٹکا دے رہے ہوتے ہیں۔ بھائی کدھر تم بار بار بھول جاتے ہو، جب زلزلہ یا کوئی ایسی چیز آتی ہے نا تو فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ یاد آتے ہیں۔ کیسے ہوتا ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ سبحان اللہ، اس میں بہت کچھ ہے۔ تو وہ بندہ مشاہدہ کرتا ہے جہنم کی توڑ پھوڑ کا، اور پھر فرشتے اسے بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ وہ آگ ہے جس سے اللہ نے تمہیں بچا لیا ہے۔ پھر جنت کی طرف ایک سوراخ، ایک کھڑکی کھولی جاتی ہے، اور مومن آدمی جنت کی رونقیں اور بہاریں دیکھتا ہے، اور اسے بتایا جاتا ہے کہ جنت میں یہ تمہاری قیام گاہ ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرشتے کہتے ہیں کہ تم نے ایمان پر زندگی گزاری اور اسی پر مرے، اور قیامت کے روز، یعنی قیامت کے روز اس حدیث میں شامل نہیں ہے لیکن مطلب یہی ہے، قیامت کے روز انشاءاللہ اسی ایمان پر اٹھائے جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ فرشتے یہ بشارت دیں، ہاؤ گڈ وڈ یو بی فیلنگ، دے سے اینٹیسپیشن از ہاف فن، سمجھ آ رہی ہے بات؟ کہیں آپ کو کوئی بہت زبردست چیز ملنے والی ہو نا، جس کے لیے آپ بڑے ایکسائٹڈ ہوں، کہیں جانا ہو آپ نے کسی جگہ پہ جہاں آپ جانے کا بڑا شوق رکھتے ہوں، کسی ہالیڈے پہ، کسی جگہ پہ، کسی دوسرے ملک جہاں پہ آپ کا جانے کا بہت خواہش ہو، تو جب وہ پلان بن جاتا ہے نا، ابھی آپ گئے نہیں، ابھی جانے میں لیٹ سے 15 دن ہیں، تو آپ بہت خوشی فیل کر رہے ہوتے ہیں، رائٹ؟ کئی دفعہ راتوں کو نیند ہی نہیں آتی جب قریب آ جاتا ہے۔ اینٹیسپیشن از ہاف فن، دے سے ان انگلش، یعنی کہ آدھا مزہ جو ہے نا وہ اینٹیسپیشن سے ہی مل جاتا ہے آپ کو، وہاں وہ کام جس کی آپ کو بڑی خواہش تھی وہ کرنے سے پہلے ہی۔ لک ایٹ ہیئر، وہ جو اس کو خوشخبری دیتے ہیں نا فرشتے، اللہ اکبر، کین یو امیجن ہاؤ گڈ وڈ دیٹ پرسن بی فیلنگ؟ فرشتوں نے خوشخبری دے دی ہے کہ تم اسی پہ اٹھا جاؤ گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ دس از واٹ وی وانٹ ٹو ہیو۔ مے اللہ لیٹ اس understand these things so that we can live our life by these rules and teachings, according to these teachings, so that we can be like those people. پھر کچھ اور چیزیں ہم نے وہ 10 کی جو لسٹ میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی اس میں ہم نے ڈسکس کی تھی، وہ کچھ آ رہی ہیں آگے۔ یہ جو حدیث ایک اور میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، یہ مسند احمد اور ابی داؤد دونوں میں ہے، بلکہ اس کا کچھ حصہ اوور لیپ ہے
ہوتا ہے جو پچھلی حدیث میں نے پڑھی ہیں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بندے کی قبر میں 2 فرشتے آتے ہیں جو اسے اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں من ربک فیقول ربی اللہ۔ جو مومن بندہ ہے نا اس کا معاملہ ڈسکس ہو رہا ہے، وہ پوچھتے ہیں تمہارا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے ربی اللہ، اللہ میرا رب ہے۔ فیقولان لہو ما دینک، وہ اسے کہتے ہیں کہ تمہارا دین کون سا ہے، تمہارا دین کیا ہے؟ فیقول دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ فیقولان لہو ما هذا الرجل الذی بعث فیکم، یہ پہلے بھی بات آئی ہے۔ فیقول هو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ تمہارا وہ جو شخص جو تمہارے درمیان بھیجا گیا تھا وہ کون تھا، تمہارا کیا اس کے بارے میں کہنا ہے؟ تو مومن آدمی کہتا ہے وہ اللہ کے رسول تھے۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں، یہ وہ چوتھا سوال ہے برادرز، پے اٹینشن، نیک آدمی سے یہ چوتھا سوال کیا جائے گا۔ ہمیں 3 سوالوں کا پتہ ہے نا، وہ 3 صحیح ٹیسٹ والے کوسچن ہیں، لیکن یہ چوتھا سوال ایز اے کمپلیمنٹری یا ایز اے کمپلیمنٹ دینے کے لیے ہے۔ فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں یہ باتیں کیسے معلوم ہوئیں؟ مومن آدمی یہ جواب دے پاتا ہے، یہ حدیث کے الفاظ پڑھ رہا ہوں میں، کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ آسمان سے ایک اعلان کیا جاتا ہے پھر کہ اس نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کے بستر لے آؤ، جنت سے لباس لے آؤ، جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو اور جہاں سے جنت کی ہوا اور خوشبو اسے آتی رہے۔ اس کی قبر حد نگاہ تک فراخ کر دی جاتی ہے، کھلی کر دی جاتی ہے قبر اس کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کے پاس ایک خوبصورت چہرے والا آدمی آتا ہے اور خوبصورت کپڑے پہنے ہوتے ہیں اور بہترین خوشبو لگائے ہوئے ہوتا ہے، اور کہتا ہے اسے، وہ جو ہم نے اینٹیسپیشن از ہاف فن والی بات کی ہے نا، وہ آگے ذرا سنیں، اس کو اور خوشخبریاں دیتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ تمہیں آرام اور راحت کی خوشخبری ہو، اور یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ مومن آدمی پوچھتا ہے تم کون ہو، تمہارا چہرہ کتنا خوبصورت ہے اور تم کتنی خیر و برکت لے کے آئے ہو، وہ ایکسائٹمنٹ سے پوچھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ بندہ، خوبصورت بندہ، وہ جواب دیتا ہے انا عملک الصالح، میں تمہارے نیک عمل ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وی آل نیڈ دیٹ برادرز، وی آل نیڈ ٹو لٹرلی کیئر اباؤٹ آر اعمال الصالح، نیک عمل۔ ہمیں ان کو حقیر نہیں جاننا چاہیے۔ نیک عمل کرنا اللہ کی توفیق ہوتی ہے، اللہ کی مہربانی ہوتی ہے نیک عمل کرنا، اللہ کی مہربانی سے ہم نیک عمل کر پاتے ہیں۔ حدیث میں ذرا کمپلیٹ کر لوں۔ تب مومن آدمی دعا کرتا ہے یا رب قیامت قائم فرما دیں، اے میرے رب قیامت جلد قائم فرما، حتیٰ کہ میں اپنے اہل و عیال سے مل پاؤں۔ یعنی اس کو ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، اس کا سارا معاملہ جو ہم نے بات کی تھی نا کہ جب ایک بندے کی موت ہوتی ہے اس ٹائم پہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا معاملہ کدھر ہے، علیین والا ہے یا سجین والا ہے، یعنی اس کو بشارت دی جاتی ہے۔ اس وقت آگے جا کے رجسٹریشن بھی ہوتی ہے اس کی، آسمانوں سے آگے جا کے علیین میں یا سجین میں، وہ ہم نے ساری احادیث پڑھی ہیں، اور جو نہیں سن پائے وہ ریکارڈنگز انشاءاللہ آ جائیں گی ہمارے چینل پہ، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کو ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، اس کا سارا معاملہ اس مومنٹ سے بہت زبردست چل رہا ہوتا ہے، ہر نیکسٹ سٹیج جو ہے وہ اس کے لیے مزید خوشی اور ایکسائٹمنٹ کی ہے۔ تو وہ یہاں پہ بھی یہ کہتا ہے کہ یا اللہ قیامت جلدی قائم ہو جائے، اور تاکہ میں اپنے اہل و عیال سے مل سکوں، میں انہیں بتا سکوں۔ تو خیر اس سے کچھ آگے کی چیزیں آئیں گی، وہ ہم کچھ آگے حدیث میں پڑھیں گے۔ جی آپ نہیں، میں نے بار بار یہ مینشن کیا کہ یہ صرف نیک عمل، نیک بندے سے یہ چوتھا سوال کی فارم میں، کبھی کبھی نا کوئی کمپلیمنٹ دینا ہو نا تو وہ سوال کی فارم میں بھی ہوتا ہے۔ نیک برے بندے کے بارے میں جو ہوگا وہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کا بھی یہ ساری چیزیں ان سٹیجز سے گزرے گا وہ۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے ابن ماجہ میں، صحیح حدیث، اس کی بھی سٹارٹنگ تقریباً یہی ہے، میں اس کو سکپ کر رہا ہوں، جو پارٹ میں مینشن کرنا چاہتا ہوں وہاں سے میں کنٹینیو کرتا ہوں اس کو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور شروع کا جو پارٹ اوور لیپنگ ہے جو پچھلی حدیث میں آیا میں اس کو سکپ کر رہا ہوں۔ اس حدیث میں ویسے باقی حدیث میں بھی گناہ گاروں کا ذکر آیا ہے، اس میں میں مینشن کر دیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا ہمارا ان کے بارے میں ڈیولپ ہو جائے معاملہ، پھر بعد میں ہم اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ گناہ گار آدمی کو قبر میں بٹھایا جاتا ہے تو وہ بہت گھبرایا ہوا اور بہت خوف زدہ ہوتا ہے، بہت خوف زدہ ہوتا ہے، پریشانی طاری ہوتی ہے۔ اس سے پوچھا جاتا ہے تو کس مذہب پر تھا؟ تو وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا۔ اس میں ورڈ آئے ہیں حدیث کے، ہاں وہ ہم بعد میں پڑھیں گے، یعنی ہائے ہائے یا ہیں کیا کہہ رہے ہو، یعنی اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، پریشان۔ وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا۔
پھر پوچھا جاتا ہے وہ آدمی کون تھا یعنی جس کو بھیجا گیا تھا تم میں؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو جو کچھ کہتے سنا میں تو وہی کہتا تھا۔ پھر جنت کی طرف ایک دروازہ کھولا جاتا ہے اور وہ جنت کی بہاروں اور اس میں موجود دوسری نعمتوں کو دیکھتا ہے تو اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ جنت ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں محروم کر دیا ہے، اوبیسلی تمہارے اعمال کے سبب۔ پھر اس کے لیے ایک جہنم کی طرف دروازہ کھولا جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کس طرح آگ کا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے۔ یہ ایک اور حدیث میں آئی ہے بات، ہم نے ایک اور حدیث میں پہلے ابی داؤد میں پڑھی تھی، مسند احمد کی حدیث تھی جو پیچھے گزری ہے، ابھی ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ ہے تمہارا ٹھکانہ، یعنی وہ جہنم۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں شک میں پڑا رہا اور شک ہی کی حالت میں مرا، اور تو انشاءاللہ شک پر ہی اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا معہم۔ یعنی آپ دیکھ لیں جو برا آدمی ہے جس کا اس دنیا میں ٹیسٹ پاس نہیں ہوا، اس کا معاملہ بالکل الٹ ہو رہا ہے۔ اور ابھی ہم نے اینٹیسپیشن از ہاف فن کی بات کی ہے۔ کین یو آلسو امیجن کہ آپ کو جب کنفرم کوئی فیٹل نیوز دے دی جائے جو آپ کے ساتھ ہونے والی ہے تو آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ یو کی ناٹ، آپ برا فیل کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی تکلیف اور بڑھ جاتی ہے، آپ کو وہ تکلیف ملنے سے پہلے ہی آپ کو تکلیف آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہم نے بات کی تھی لاسٹ ٹائم بھی کہ جو ڈیتھ رو پہ، ڈیتھ رو سمجھتے ہیں سارے، جن کو سزا ہوتی ہے، سزائے موت، جن کو واقعی موت دی جائے گی، سزا ان کی یہ ڈکلیئر ہوتی ہے، ان کو، ان کا عام طور پہ بہت سارے ممالک میں یہی رول ہے جتنا مجھے پتہ ہے کہ ان کو نا ان کی ڈے نہیں بتایا جاتا جس دن ان کو پھانسی ہونی ہے یا ان کو سزائے موت ہونی ہے، کیونکہ دیٹ از ٹیریبل۔ اگر کہیں بتائی جاتی ہے نا تو وہ لوگ، اکثر لوگوں کا معاملہ ایسا سنا ہے، بلکہ جس دن بتائی جاتی ہے، میرا خیال ہے ایک دن پہلے بتائی جاتی ہے تاکہ وہ تیار ہو جائے، یا اسی دن بتائی جاتی ہے، کئی لوگ ہل ہی نہیں پاتے، ان کی ٹانگوں میں سے جان نکل جاتی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر بعد یعنی شام کو یا کسی ٹائم پہ موت کی خبر، اتنی سی دیر کی جو بعد آپ کی موت کی خبر ہے وہ سن کے ان کی ٹانگوں میں سے جان نکل جاتی ہے۔ کئی لوگوں کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، کسی اٹھا کے، کیونکہ وہ چل ہی نہیں پا رہے ہوتے، ان کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ یعنی آج شام کو میں مار دیا جاؤں گا۔ اللہ اکبر، بہت بری کیفیت۔ امیجن ہے، اتنا برا معاملہ ہوتا ہے جب سے حالت نزا میں آیا ہے برا بندہ، ہم نے پڑھا تھا موت کے سیشنز میں، اور یہاں پہ فرشتہ اسے منکر نکیر کوئی فیس کرنا ہے، پہلے اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا، پھر اس کے بعد یہ جو آگے باتیں آ رہی ہیں، فرشتے جو اسے کہیں گے اور اسے کہیں گے کہ تو شک میں پڑا رہا، یعنی تو نے نہیں جانا، تو نے نہیں حق کی علم حاصل کیا اور اپنے آپ کو ٹھیک کیا، اور تو اسی میں مرا، اور تو انشاءاللہ اسی پہ اٹھایا جائے گا۔ بہت بری خبر دی ہے فرشتے نے۔ کین یو امیجن اس کی کیفیت کیسی ہوگی؟ ابھی آگے ہم احادیث پڑھیں گے جس میں وہ یہاں تک کہے گا کہ یا اللہ قیامت نہ قائم کرنا، وہ اتنا ڈرا ہوا ہوگا، اتنا خوف زدہ ہوگا۔ خیر ابھی اس کا وقت نہیں تھا پراپر، ابھی ہم مومن اور قبر میں جو انعامات اور آرام اللہ کی طرف سے ملے گا اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ پھر ہم نے ایک بات کی تھی کہ مومن کی قبر سبز و شاداب باغ ہوتا ہے جس میں 14ویں رات کے چاند جیسی مسحور کن روشنی ہوتی ہے۔ تو یہ حدیث ہے ابو یعلا سے، حسن حدیث ہے، 5216۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک مومن اپنی قبر میں سرسبز باغ میں ہوتا ہے، اور اس کے لیے 70 ہاتھ، 70 کا لفظ جو ہے نا وہ عربی میں ایک میٹافوریکلی بھی یوز ہوتا ہے، یعنی کہ بہت زیادہ، کافی زیادہ، 70 ہاتھ فراخ کر دیا جاتا ہے اس کے لیے قبر کو، اور اس میں 14ویں رات کے چاند جیسی روشنی کر دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ہم پراپر طریقے سے آتے ہیں، ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں کہ قبر میں انواع العذاب فی القبر، قبر میں عذاب، اور جو برا بندہ ہے، اس دنیا کا ٹیسٹ فیل کر دیا جس نے، اس کا کیا معاملہ ہوگا۔ 10 پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو شیخ اقبال کیلانی نے اپنی کتاب میں لکھے ہیں سمرائز کر کے، اس کے بعد ہم وہ احادیث یا قرآن کی جو آیات آئیں گی وہ ہم ڈسکس کریں گے کہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین کیا ہے۔ قبر میں
کافر یا جو ناکام ہو گیا ٹیسٹ میں، اس بندے کی کیفیات اور پرابلمز اور عذاب کیا ہوتے ہیں اس کے اوپر؟ قبر میں شدید خوف و گھبراہٹ، جنت سے محرومیت کی حسرت اس کو دلائی جائے گی، اس کو کروائی جائے گی یہ حسرت، یہ اللہ کی طرف سے ڈیوائسڈ ہے یہ معاملات۔ جہنم کی زہریلی اور گرم ہوا اس تک پہنچائی جائے گی، جہنم میں اپنی رہائش کا خوفناک منظر دیکھے گا وہ، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائیں۔ آگ کے بستر کا عذاب قبر میں، آگ کے لباس کا عذاب، آگ قبر کے شکنجے میں جکڑے جانے کا عذاب، لوہے کے بڑے بڑے گرزوں سے مارے جانے کا عذاب، سانپوں اور بچھوؤں کے ڈسنے کا عذاب، برے اعمال کا انتہائی مکروہ انسانی شکل میں آ کر ڈرانے کا عذاب۔ 9 ہے، اچھا 10 پوری ہو گئی۔ اس میں جو شروع کے 3-4 پوائنٹس تھے اس کے حوالے سے کچھ احادیث۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے صحیح 5220، اس کا ایک پارٹ ہم ڈسکس کر چکے ہیں پہلے، لیکن اب کافر کا کیا معاملہ ہے اس حوالے سے ڈسکس کریں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گنہگار آدمی جب اپنی قبر میں اٹھا کر بٹھایا جاتا ہے تو وہ بہت گھبرایا ہوا اور خوف زدہ ہوتا ہے۔ ابھی اسی سے ریلیٹڈ انہی ورڈ سے ملتی جلتی ہم نے حدیث پڑھی تھی ابن ماجہ کی بھی، لیکن چونکہ مختلف کتب میں آئی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ہم سن لیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ یہ کوئی، یعنی یہ بہت زیادہ کتابوں میں آئی ہے، کئی دفعہ یہ الفاظ آئے ہیں حدیث میں، تاکہ ہمیں اس سے اس کی اہمیت، ویسے تو ہمارا ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ ایک بھی ہم سن لیں نا اوتھینٹک حدیث تو کافی ہونا چاہیے، لیکن بس ہمارے کچھ معاملات ایسے ہو گئے ہیں کہ ہمیں زیادہ ہی شاید ریمائنڈر کی، بہت زیادہ ریمائنڈر کی ضرورت ہے۔ گنہگار آدمی جب اپنی قبر میں اٹھا کر بٹھایا جاتا ہے تو وہ بہت گھبرایا ہوا اور خوف زدہ ہوتا ہے۔ اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم دنیا میں اللہ کے رسول کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے تو جو لوگوں کو کہتے سنا میں وہی کہتا رہا۔ چنانچہ جنت کی طرف ایک دروازہ سوراخ کر دیا جاتا ہے اور وہ جنت کی رونقیں اور اس کی دوسری نعمتیں دیکھتا ہے تو اسے بتایا جاتا ہے کہ دیکھ یہ وہ جنت ہے جس سے اللہ نے تجھے محروم کر دیا ہے۔ پھر اس کے لیے جہنم کی طرف ایک کھڑکی کھولی جاتی ہے یا سوراخ کیا جاتا ہے اور وہ اس کا نظارہ کرتا ہے، جہنم کی آگ ایک دوسرے کو کھا رہی ہوتی ہے۔ اسے کہا جاتا ہے کہ یہ ہے تمہاری قیامگاہ، تو نے شک میں زندگی گزاری، شک پر ہی مرا اور انشاءاللہ شک پر ہی اٹھایا جائے گا۔ یہ ایک اور کتاب سے میں حدیث بیان کر رہا ہوں۔ پھر اسے عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، اللہ اکبر۔ یہ ورڈز ڈیفرنٹ تھے اس حدیث میں جس کی وجہ سے یہ میں نے کوٹ کیا۔ پھر یہ سب باتیں یہ مکالمہ ہونے کے بعد قبر کے عذاب میں اس کو مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ ابن ماجہ میں بھی تقریباً اسی سے ملتے جلتے، یہ وہی جو ہم نے ابن ماجہ کی جو حدیث پہلے پڑھی ہے یہ وہی اسی سے ملتے جلتی حدیث تھی، البتہ کچھ اور بھی احادیث ہیں جن میں ایسے ہی الفاظ آئے۔ پھر اس کے بعد جو ہم نے کچھ پوائنٹ ڈسکس کیے تھے کہ جو فیل ہو چکے ہیں، کافروں اور منافقوں سے منکر نکیر بڑے اکھڑے ہوئے اور غضبناک لہجے میں سوال کرتے ہیں۔ سوال و جواب میں ناکامی کے بعد فرشتے انہیں لوہے کے گرزوں سے پھینٹی لگاتے ہیں، مارتے ہیں اور منافق کے دونوں کانوں کے درمیان مارتے ہیں، جس سے وہ بری طرح چیخنے چلانے لگتا ہے، جسے جن و انس کے علاوہ باقی تمام مخلوق سنتی ہے۔ اس کے بارے میں اب ہم دیکھتے ہیں احادیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے۔ ابی داؤد کی حدیث ہے صحیح، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی نجار کے ایک باغ میں گئے اور وہاں آپ نے ایک آواز سنی جس سے گھبرا گئے اور دریافت فرمایا یہ قبریں کن لوگوں کی ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یہ ان لوگوں کی قبریں ہیں جو زمانہ جاہلیت میں فوت ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آگ کے عذاب سے اور فتنہ دجال سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہو گیا ہے؟ یعنی وہ کس لیے، یعنی ان کو وہ بڑا سیریس لیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، تو وہ حیران ہوئے، پریشان ہو گئے کہ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے کہ جی یہ قبریں کن کی ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں کہ آگ کے عذاب اور فتنہ دجال سے اللہ کی پناہ مانگو، کیا ہوا یا رسول اللہ کس لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دفن ہونے والی میت اگر کافر یا منافق ہو تو اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے اور اسے خوب ڈانٹ کر پوچھتا ہے کہ تو کس کی عبادت کرتا تھا؟ کافر یا منافق کہتا ہے میں نہیں جانتا، اس کو نہیں پتہ ہوتا اس کا جواب۔ فرشتہ اسے جواب میں کہتا ہے، یہ سنیے گا ورڈز، یہ اس سے ملتے جلتے ہیں جو ہم نے پہلے پڑھے ہیں، لیکن یہ اس کا الٹ ہے۔ وہ جو آپ پوچھ رہے تھے نا کہ نیک آدمی سے پوچھا جاتا ہے کہ جی تم نے یہ باتیں جواب کیسے حاصل کیے،
تو اس نے کہا کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، میں نے اس کی تصدیق کی، میں نے اس پہ عمل کیا اور یہ وہ. یہاں پہ اس کا تقریباً الٹا ہے. فرشتہ اسے جواب میں کہتا ہے کہ جب وہ یہ سوال اس حدیث میں تو ایک سوال آیا جبکہ باقی حدیث میں 3 سوال ہیں، نہیں دے پاتا، تو وہ کہتا ہے کہ تو نے نہ خود عقل سے کام لیا، یعنی قرآن نہ پڑھا، تو نے تو خود عقل سے کام نہ لیا، یعنی قرآن نہ پڑھا اور اس کو سمجھا نہیں، اس پہ عمل نہیں کیا. پھر فرشتہ پوچھتا ہے اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو. اچھا اس حدیث میں باقی سوال بھی آ گئے ہیں. جس کو تم میں بھیجا گیا تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. کافر یا منافق کہتا ہے میں تو وہی کہتا تھا جو دوسرے لوگ کہتے تھے. یعنی یہ بڑا آسان ہوتا ہے، جو سب کہہ رہے ہیں نا، فلو میں بہنا، گوئنگ ود دا فلو، اٹس آلویز ایزی. جو سب کہہ رہے ہیں نا معاشرے میں، بس وہی، میرا بھی وہی نظریہ ہے جی. یہ بڑا آسان کام ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیں اللہ کا بندہ ہوتے ہوئے، اللہ کو اپنا مالک مانتے ہوئے، یہ ہر وقت یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوتا کہ جو رائج ہے بات، نظریہ، یہ بلیفز وہی ٹھیک ہیں جی، بس میرا بھی وہی نظریہ ہے. یہ آپ کو کئی دفعہ فلو کے اگینسٹ جانا پڑے گا، جو کہ مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں وہی کہتا تھا جو دوسرے لوگ کہتے ہیں. یہ جواب سن کر فرشتہ اس کے دونوں کانوں کے درمیان یعنی دماغ پہ لوہے کے گرزوں سے مارنا شروع کر دیتا ہے اور وہ بری طرح چیخنے چلانے لگتا ہے. اس آواز کو جن و انس کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے. اور ہم نے ڈسکس کیا تھا لاسٹ ٹائم، ایسے کلپس بھی مل جاتے ہیں آپ کو آج کل دیکھنے کو، ویڈیو کلپس. کسی ایک مسلم نے بھی بنایا ہوا ہے، وہ ایک کوئی کوکاٹیل میرے خیال ہے، وہ پیرٹ ہے، وہ جو اس کو بھی لے کے گئے ہوئے تھے، یا کچھ اور پیٹس کو بھی کچھ لوگ لے جاتے ہیں. ان کی حالت غیر ہو جاتی ہے جانوروں کی کئی دفعہ. بہرحال اللہ جس کو مشاہدہ کروا دیں اسی کو ہوتا ہے. بہرحال آپ ڈھونڈ سکتے ہیں ایسی ویڈیوز کہ قبرستان میں کچھ جانور لوگوں کے ساتھ گئے ہیں اور ان کی حالت غیر تھی. اور وہ اس میں خاص بات یہ تھی کہ وہ جو برڈ تھا نا، اٹ کوڈ ممک دا ساؤنڈس، نقل اتار سکتا تھا. جیسی اس کو اتنی ٹریننگ ہوئی ہوئی تھی کہ وہ انسانوں کی جو ساؤنڈ سنتا تھا نا، وہ اس کو نقل اتارتا تھا. تو that bird was, as far as I remember, was mimicking those sounds جو وہ سن رہا تھا، جو باقی انسان نہیں سن رہے تھے، یہ حدیث کے مطابق. سو اللہ کی توفیق ہے. آج کل شاید گناہ اور ایول اتنا زیادہ ہے کہ ہمارے لیے بہت مشکلات ہیں. تو اللہ تعالیٰ شاید ہمیں یہ ان ویڈیوز اور ٹیکنالوجی کے ذریعے کچھ اور طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ ہماری ہدایت کے سبب پیدا کر دیتے ہیں. اللہ عالم. بہرحال آپ ڈھونڈ سکتے ہیں، لیکن ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے لیے حدیث کے الفاظ کافی ہیں. بٹ چونکہ ہمارے ایمان بہت کمزور ہیں تو ہمیں کئی دفعہ ایسی چیزیں زیادہ مدد کر جاتی ہیں. اچھا یہی جو حدیث ہے نا، تقریباً یہی ورڈز صحیح بخاری میں بھی آئے ہیں. میں پوری حدیث نہیں ریپیٹ کرتا، لیکن اس میں جو کچھ ڈفرینٹ، کچھ تھوڑا سا سملر چیز ہے، مین میسج ہے، وہ میں بتا دیتا ہوں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ساری بات، جب بندہ قبر میں دفن کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی واپس پلٹتے ہیں تو وہ ان کی جوتوں کی آواز سنتا ہے اور اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، اسے اٹھاتے ہیں، بٹھاتے ہیں اور اس سے سوال و جواب کرتے ہیں. اینڈ میں حدیث کے وہی والی بات آتی ہے کافر کے بارے میں، یا جو فیل ہو گیا اس کے بارے میں، کہ وہ فرشتہ کہتا ہے، چنانچہ اس سے کہا جاتا ہے، صحیح بخاری میں الفاظ اس طرح سے ہیں کہ تو نے سمجھا نہ پڑھا، یعنی بریکٹ میں قرآن و حدیث سننا، ہدایت کی جو اللہ نے بھیجی تھی کا سورس جو بھیجا تھا. پھر اس کے دونوں کانوں کے درمیان لوہے کے ہتھوڑوں سے مارا جاتا ہے، جس سے وہ بری طرح چیخ اٹھتا ہے اور اس کی آواز جن و انس کے علاوہ اس کے پاس والی ساری مخلوق سنتی ہے. صحیح بخاری کی حدیث. یہ مسند احمد کی حدیث ہے، حسن. حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں کافر کی روح جب اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے نا، یاد ہوگا ہم نے موت کے ٹاپک میں ڈسکس کیا تھا کہ نیک روح کے لیے تو دروازے کھولے جاتے ہیں آسمانوں کے، اور فرشتے ویلکم کرتے ہیں اور اسکورٹ کرنے جاتے ہیں نیکسٹ آسمان تک، اور وہ منزلیں طے کرتا جاتا ہے. بہت خوش زبردست قسم کا معاملہ ہوتا ہے. لیکن اس کے برعکس کافر یا جو بندہ ٹیسٹ پاس نہیں کر پایا اس لائف کا، اس کے لیے آسمان دنیا پہ جب پہنچتے ہیں، ابھی پہلے آسمان پہ ہی، تو دروازہ ہی نہیں کھولا جاتا. یہ اس کو انسلٹ فل بےزتی فیل کرانے کے لیے یہ معاملہ کیا جاتا ہے. جب آسمان، بندہ کہہ سکتا ہے نا کہ آسمان کے جب دروازے کھولے ہی نہیں تھے تو اس کو اوپر لے کے جانے کی کیا ضرورت تھی. جو فرشتے اس کو لے کے جاتے ہیں، یہ اس کو دکھایا جاتا ہے، اس سے وہ برا فیل ہوتا ہے. اور اوپر جو فرشتے ہوتے ہیں وہ اس پہ لان تان کرتے ہیں، اور وہ اس کی بدبو جو ہم نے احادیث پڑھی تھی، اتنی بدبو آ رہی ہوتی ہے انہیں کہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ کس خبیث روح کی بدبو ہے.
دروازے ہی نہیں کھولے جاتے اس کے. اور قرآن میں یہ لا تفتح الابواب something like this words ہیں, اس کے لیے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. اللہ برادرز, میں آج سوچ رہا تھا, آج ہی سن رہا تھا میں یہ تلاوت, اللہ فرما رہے ہیں جو پاس نہیں کر پائے گا اس دنیا کا ٹیسٹ, اس کے لیے آسمان کے دروازے ہی نہیں کھولے جائیں گے. یار واللہ all of us we want to go above the heavens, right? We want to see that world in a good manner. We want to meet Allah subhanahu wa ta'ala, right? We want to meet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, right? ہم سب کی دلی خواہش ہے کہ نہیں؟ We want to meet صحابہ کرام رضی اللہ عنہم. We want to meet ابراہیم علیہ السلام. We want to meet our father آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, right? عیسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام. سورۃ الکہف پڑھتے ہیں ہم, عیسیٰ علیہ السلام کے قصے سنتے ہیں. We want to meet them, right? We don't want to miss this chance. Then above all, we all want to meet Allah subhanahu wa ta'ala. You know, جنتی جس کا ہر نیکسٹ مومنٹ جنت میں نا awesome ہوگا, never boring. یہ نہیں ہوگا کہ آپ نعمتوں سے بور ہو. No. Allah will design this Jannah. Allah has designed that Jannah in a way کہ forever you will always have fun, you will always feel good. Every next moment will be more exciting than the previous one. No boredom will be there. اس میں on top of that سب سے زیادہ زبردست چیز جنتی کے لیے کیا ہوگی, جس کا اس کو سارا ہفتہ انتظار ہوتا ہوگا, ہمیشہ انتظار ہوتا ہوگا, اللہ سے ملنا, اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے جمعے کا دن خاص مختص ہوگا, جیسا کہ مجھے حدیث سے یاد ہے جتنا. جمعے کے دن جو ہے نا اللہ سے ملاقات کی, اور بندہ پورا ہفتہ انتظار کرتا ہوگا, یار میں اللہ سے ملنے کب جاؤں گا. اللہ اکبر. Brothers, we all want to go above heavens, right? Allah says in Quran, جو فیل ہو گیا آسمانوں کے دروازے ہی نہیں کھولے جائیں گے اس کے لیے, وہ جائے گا ہی نہیں اوپر. اور پتہ ہے نا جہنم گڑھوں, اس دنیا کے گڑھوں میں سے یہ دنیا اللہ تعالیٰ چینج کر دیں گے اس کو. جہنم ادھر ہی کہیں ہوگی, جو بھی ہوگا اللہ عالم. بہت بڑی, آسمان ہی بھی نہیں جا سکے گا بندہ یار, جس کے لیے آپ نے اتنی تمنا, اتنی خواہش کہ چلو کبھی ہم جائیں گے. Why would we want to waste this chance اور ٹیسٹ فیل کریں ہم, اور وقت ضائع کریں اور فیل ہو جائیں خدا نخواستہ. یہ جو ہمارے بہن بھائی ہم بہت سارے دیکھتے ہیں, ہمیں بھی پتہ نہیں ہے لیکن امید ہے اپنا بھی, کہ جو لوگ بالکل فارغ ہیں, اللہ رحم فرمائے ہم سب پہ, وہ آسمان پہ نہیں جا سکیں گے. They will be here forever in Jahannam. What a pity. یعنی کتنا محرومی ہے, کتنی بڑی محرومی ہے. They won't be able to see heavens. اللہ اکبر. اللہ ہمیں بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کریں, ہونے دیں, اپنا خاص رحم کر کے, خاص توفیق دے کے, کیونکہ ہم تو اس قابل نہیں ہیں, ہم تو بار بار بھول جاتے ہیں. ہم تو کوئی کام کی بات سن کے تھوڑی دیر باہر جاتے ہیں تو ہمیں کچھ چیزیں نظر آتی ہیں, وی forget everything. ہم اس کی جو باہر کی جو شائننگ ورلڈ, جو شائنی دھوکے والی ورلڈ ہے نا, متاع الحیات الدنیا, غرور, دھوکے کا سامان, اس میں ہم اسے ایک دم دھوکہ کھا جاتے ہیں. وی آر سو ویک. اللہ ہمیں خاص رحمت اپنی ہمارے اوپر خاص رحم کر کے نا ہمیں زبردستی توفیق دے کہ اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس طرح کا کر دیں کہ ہمارا ایسے معاملات ہوں. آگے چلتے ہیں اس حدیث میں. ہاں, بات ہو رہی تھی کہ کافر آدمی کی روح جب آسمان سے جسم میں لوٹائی جاتی ہے, یہاں سے بات گئی تھی کیونکہ وہاں پہ اس کے دروازے نہیں کھولے جاتے اس کے لیے. اور ہم نے حدیث میں کیا پڑھا تھا کہ اس کو وہاں سے گرایا جاتا ہے, پھینک دیا جاتا ہے زمین میں, اور وہ آ کے قبر میں گرتا ہے اپنی. اٹس این عذاب. اٹس ناٹ, ڈونٹ تھنک لائک وہ جو آپ نے دیکھے ہوئے ہیں پیرا ٹروپرز, جو وہ کیا کہتے ہیں اسکائی ڈائیورز, ان کی طرح آ رہا ہوگا بندہ. نو پلیز ڈونٹ اپنی وہ خراب نہ کریں. اللہ نے یہ ایک عذاب کے طور پہ ان کو پھینکا جائے گا, اینڈ اٹ ول بی ریئل بیڈ, جو ان کو آسمان دنیا سے پھینکا جائے گا اور وہ قبر میں آ کے گریں گے, اور بہت خوف و ہراس والی یہ بات ہوگی ان کے لیے, منظر ہوگا. اور جسم میں روح جب اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جو اسے اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں وہی والے سوال, تمہارا رب کون ہے؟ کافر کہتا ہے, یہ وہ ورڈز ہیں, ہاں لا ادری, اور اس کا میننگ عام طور پہ کیا جاتا ہے ہائے ہائے, یا اس طرح بھی میں نے سنا ہے کہ جیسے بندہ حیرانی سے کہتا ہے ہاں, یعنی پوچھ رہا ہوتا ہے کیا کہہ رہے ہو, آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. جس طرح ہم اردو میں ہیں کہتے ہیں اس طرح سے حیرانی سے, تو وہ کہے گا ہاں لا ادری,
ہائے افسوس میں نہیں جانتا. اسے کہا جائے گا ما دینک, تیرا دین کون سا ہے؟ وہ کہے گا ہاں لا ادری, حدیث کے لفظ ہے, میں پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو کہ ہائے افسوس ہے, مجھے نہیں پتا, میں نہیں جانتا. پھر اس سے کہا جائے گا ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول ہاں لا ادری, وہ کہے گا مجھے نہیں پتا. وہ جو بندہ تم میں بھیجا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ کہے گا مجھے نہیں پتا. بہت بری کیفیت. واللہ برادرز, پولیس کے ہتھے کوئی چڑھ جائے نا, یا کوئی ایسی جگہ پہ آپ پکڑے جائیں, کوئی بندہ پکڑا جائے جس نے کچھ تھوڑا بہت غلط کیا ہو, اس کو سب سے زیادہ ڈر ہوتا ہے جب وہ والا سوال اس سے پوچھا جائے گا تم نے وہ کیا تھا. وہ چاہتا ہے وہ سوال پوچھا ہی نہ جائے اس سے, رائٹ. یہاں پہ یہ ریئل ورلڈ, ریئل پولیس ہوگی. اللہ اکبر. آسمان سے آواز اعلان کیا جاتا ہے. پھر یہ سوالوں میں جب وہ فیل ہو جاتا ہے نا, آسمان سے آواز آتی, آسمان سے اعلان کیا جاتا ہے فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ, کہ اس نے جھوٹ کہا ہے, اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو, اس سے آگ کا لباس پہنا دو, اس کے لیے جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو. چنانچہ جہنم کی گرم اور زہریلی ہوا اسے آنے لگتی ہے. یہ اس کا بالکل الٹ چل رہا ہے جو ایک آدمی کی ہم نے حدیث پڑھی ہے. اس کی قبر اس پر اتنی تنگ کر دی جاتی ہے حتیٰ کہ اس کی ایک طرف کی پسلیاں دوسری پسلیوں میں پیوست ہو جاتی ہیں. اللہ اکبر, استغفر اللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. ہم بہت ویک ہیں. پھر اس کے پاس ایک بدصورت غلیظ کپڑوں والا بدترین بدبو والا شخص آتا ہے اور کہتا ہے تجھے برے انجام کی بشارت ہو, یہ ہے وہ دن جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا. کافر جو کہ پہلے ہی ایگنی میں ہے, ٹیریفائڈ ہے, وہ کہتا ہے کہ تیرا چہرہ بڑا ہی بھدا ہے, بہت ہی برا ہے, تو میرے لیے برائی لے کے آیا ہے. وہ جواب میں کہتا ہے, وہ کہتا ہے ویسے وہ اس کو کہتا ہے کہ تو کون ہے؟ سب سے پہلے کافر اسے کہتا ہے من انت فوجهك الوجه القبیح, تم کون ہو, تمہارا چہرہ بہت ہی برا ہے تو تم میرے لیے برائی لے کے آئے ہو. وہ جواب میں دیتا ہے انا عملک الخبیث. اللہ اکبر. وہاں پہ کیا کہا تھا نیک آدمی کو؟ انا عملک الصالح, میں تمہارے نیک عمل ہوں, خوبصورت آدمی. یہاں پہ برا ترین بھدا تکلیف دینے والا بندہ آئے گا, کہے گا میں تمہارے برے اعمال ہوں. اللہ اکبر. تب کافر کہتا ہے اے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا, یعنی کہ وہ آگے جانا ہی نہیں چاہتا, وہ اگلی سٹیجز میں جانا ہی نہیں چاہتا. جبکہ نیک آدمی کیا کہہ رہا تھا اس حدیث میں ہم نے کیا پڑھا تھا جو پیچھے گزری ہے, وہ کہہ رہا تھا یا اللہ قیامت قائم فرما دیں, میں اپنے اہل و عیال سے مل سکوں. رائٹ, یاد ہے؟ یہ کیا کہہ رہا ہے, یا اللہ قیامت قائم نہ کریں. ہی ڈز ناٹ وانٹ ٹو گو ٹو دا نیکسٹ اسٹیج, کیونکہ وہ موت کے ٹائم سے, حالت نزع سے, جو ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ اس کو فرشتے نظر آنے لگ جاتے ہیں جب حالت نزع, جب موت کا وقت آتا ہے, اور پھر موت کا فرشتہ آتا ہے اور پھر روح نکالی جاتی ہے, اور وہ سارا معاملہ ہم نے پڑھا تھا. ایوری تھنگ از بیڈ فار ہم, ایوری نیکسٹ اسٹیج از ٹیریفائنگ فار ہم. اور جب وہ جنازہ اٹھا کے لے کے جایا جا رہا ہوتا ہے, وہ کس انداز میں چیختا ہے, ہم نے حدیث پڑھی شروع میں کہ اگر انسان سن لیں تو بے ہوش ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث. ہر نیکسٹ اسٹیج اس کے لیے بری ہے. تو وہ کہتا ہے یا اللہ قیامت قائم نہ کرنا, کیونکہ وہ اتنا ڈر جاتا ہے, اتنی تکلیف میں, وہ کہتا ہے یار میں آگے جانا ہی نہیں چاہتا, آگے پتہ نہیں کیا ہوگا میرے لیے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. ایک اور حدیث ہے مسند احمد کی جس میں تھوڑے بہت ورڈز چینج ہیں, لیکن میں مینشن کر دیتا ہوں دوبارہ تھوڑی سی پارٹ سکپ کر کے اندر سے, کہ وہ فرشتہ اسے کہتا ہے کہ تجھے رسوا کن اور ہمیشہ رہنے والے عذاب کی بشارت ہو. کافر کہتا ہے اللہ تجھے شر سے نوازے, من انت فیقول انا عملک الخبیث. وہ کہتا ہے تم کون ہو, وہ اس کو بدوائیں دے رہا ہوتا ہے کافر, وہ قبر میں جس پہ عذاب ہو رہا تھا اس کو بددعا دیتا ہے, کہتا ہے اللہ تجھے شر سے نوازے, تو کون ہے, تو بہت ہی میرے لیے مصیبت بن کے آیا ہے. وہ کہتا ہے میں تمہارے گندے اعمال, برے اعمال ہوں میں تمہارے دنیا میں. وہ پھر بندہ کہتا ہے اس کو آگے, تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ٹال مٹول کرنے والا اور اس کی نافرمانی میں ہر وقت تیار رہتا تھا. اللہ اکبر. اللہ تجھے بدترین بدلہ عطا فرمائے. پھر اس پر اب اچھا اگلی حدیث کے اگلے پارٹ پہ جانے سے پہلے میں ذرا اس کو ڈسکس کر لوں. برادرز, یہ جو ہم نے حدیث پڑھی ہے کہ نیک عمل بہت خوبصورت شکل میں آئیں گے اور برے عمل بہت بری شکل میں, ایک بندے کی شکل میں آئیں گے. برادرز ذرا سوچیں ایک مومنٹ کے لیے, یہ کس کی وجہ سے آئے ہیں؟ وہ بندہ کس کی کمائی ہے؟ وہ بندہ کس کی وجہ سے کریٹ ہوا ہے؟ ہمارے اپنے, یس برے عمل ہمارے اپنے وجہ سے ہوا ہے نا.
We decided, right? Whatever we did, according to that person will come. تو وہ ہماری اپنی تخلیق ہر چیز اللہ کے اذن سے ہے، لیکن ہماری اپنے پہ ڈیپینڈ کرتا تھا کہ ہم وہ اس بندے سے کس طرح ملنا چاہتے ہیں. یہ جو ہمارے نیک عمل ہے نا brothers, what I'm trying to do is, first of all for myself, reminder for myself, and then for anyone else, I'm trying to let you people, let us all understand and grasp کہ ہمارے جتنے بھی نیک عمل ہیں نا، ادھر آنا، جیسے نماز کے لیے اٹھنا، اللہ سے ڈر کے کسی بھی غلط بات سے رک جانا، کسی کی مدد کر دینا، ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، اپنا کام صحیح طریقے سے کرنا، جھوٹ نہ بولنا، سچ بولنا ہمیشہ، ایمانداری، وعدہ پورا کرنا، لوگوں کا بھلا چاہنا، ہر نیک عمل جو ہم کر رہے ہیں وی شوڈ ریئلی ویلیو دیٹ. یہ اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہوتا ہے. آگے سنیں برادرز، یہ ہم نے پہلے دن ڈسکس کیا تھا یہ، لیکن سنیں میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ یہ بہت ہی دل دلال دینے والی چیز ہے. اس کے بعد اس پہ ایک اندھا اور بہرا فرشتہ مسلط کر دیا جاتا ہے. برادرز، اندھا اور بہرا جس کو کچھ نظر نہیں آ رہا، کچھ سنائی نہیں دیتا. ابھی بھی ٹارچر میں بھی کسی کی چیخیں نکلتی ہیں نا جب، تو انسان کے اندر، انسان سن رہا ہوتا ہے، دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، اس میں تھوڑا سا رحم ترس آ ہی جاتا ہے جیسا بھی ہو. لیکن امیجن کریں ایک اندھا اور بہرا فرشتہ مسلط کر دیا گیا ہے جس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک گرز ہے. اگر پہاڑ پہ مارا جائے، حدیث کے الفاظ ہیں، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، فرشتہ اسے بری طرح مارتا ہے. کافر ایک ہی ضرب میں ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے پھر پہلے والی حالت میں لوٹا دیتے ہیں، یعنی اس کا جسم صحیح سلامت ہو جاتا ہے دوبارہ. پھر فرشتہ اسے دوسری دفعہ مارتا ہے تو کافر بری طرح چیخنے چلانے لگتا ہے، جسے جنوں انس کے علاوہ ہر جاندار مخلوق سنتی ہے. سبحان اللہ. حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اس کے لیے آگ کی طرف دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائیں، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ہمیں ہیڈ پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے. عذاب قبر اور ہمارے سلف الصالحین کا کیا رویہ تھا؟ بیکاز دیر از سو مچ گائیڈنس ان دیٹ. اور ہمارے دل کچھ واقعات سن کے ہمیں کئی دفعہ زیادہ اثر ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے ان کو قبر کے عذاب کے بارے میں بتایا گیا کہ انہوں نے ہر نماز میں عذاب قبر سے پناہ مانگی. سبحان اللہ. حدیث یہ ملاحظہ کریں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب الجنائز سے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی، جو ہم نے پہلے بھی پڑھی ہے لیکن یہ اس کا ایک اور ترک ہے بخاری کا. ان کے پاس آئی اور عذاب قبر کا ذکر کیا. عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگیں کہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب قبر سے بچائے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب قبر کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں عذاب قبر برحق ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نماز ایسی پڑھتے نہیں دیکھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر سے پناہ نہ مانگی ہو. اللہ اکبر. یہ وہ چیز ہے جو میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ہم میں سے بہت سارے لوگ نہیں جانتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں عذاب قبر سے بچنے کی دعا مانگتے تھے. اور وہ دعائیں ہم نے گروپ میں شیئر کی ہیں اور انشاءاللہ اگر موقع اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو آج بھی آ جائیں گی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا اپنا معاملہ عذاب قبر کے بارے میں، کیونکہ ہم عذاب قبر اور سلف الصالحین کی بات کر رہے ہیں نا، ان کا اپنا معاملہ سنیں ذرا. اس معاملے کو سمجھنے کے لیے ایک اور حدیث پہلے سمجھنا ضروری ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عذاب قبر کے بارے میں سن کر لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس آدمی کے سر پہ فرشتہ گرز لے کے کھڑا ہوگا وہ تو خوف اور دہشت سے ہوش و حواس ہی کھو بیٹھے گا اور مٹی کا بت بن جائے گا. میک سینس رائٹ؟ وہ کیسے جواب دے گا جو سوال پوچھے جائیں گے اس سے قبر میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ کی برکت یعنی توحید کی برکت سے دنیا اور آخرت، اس میں قبر بھی شامل ہے، اس میں ثابت قدم رکھتے ہیں. اسی سے ریلیٹڈ ایک حدیث ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے، یہ مسند احمد کی حدیث ہے جو میں اب بتانے لگا ہوں آپ کو. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ اپنی قبروں میں آزمائے جائیں گے اور میرا کیا حال ہوگا؟ میں تو ایک کمزور سی خاتون ہوں. اللہ اکبر.
امیجن بردرز، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا، جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں گواہی دی ہے، جن کی انوسنس کے بارے میں، ان کا یہ عالم ہے. شی از تھنکنگ لائک دس اباؤٹ عذاب القبر، اباؤٹ قبر، کہ میں تو ایک کمزور سی خاتون ہوں، میرا کیا حال ہوگا آزمائش اگر ہوگی وہاں پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخرہ، یعنی یا اس کا ترجمہ یا اس کا مفہوم بتایا اس آیت کو پڑھ کے، جس کا یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، اس آیت کا ترجمہ تو یہ ہے کہ اللہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھیں گے ان کے قول میں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ٹھیک ہے، اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا انہیں کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو کلمہ توحید کی برکت سے دنیا کی زندگی اور قبر میں ثابت قدم رکھتے ہیں. تو جو نیک بندہ ہوگا نا، یہ جو آیت پڑھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا حوالہ دیا ہے، اس کا میننگ سمجھایا کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھیں گے. نیک بندہ پریشان نہیں ہوگا جس نے اس دنیا کا ٹیسٹ پاس کر لیا ہے. سبحان اللہ. یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا طریقہ. عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت ہانی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو ان کا وہ شدید غمزدہ، شدید رونا آ جاتا انہیں، شدید رو پڑتے، اس قدر روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی. آپ سے عرض کیا گیا کہ آپ جنت اور دوزخ کا ذکر فرماتے ہوئے تو نہیں روتے، لیکن قبر کے ذکر پہ اس قدر روتے ہیں آپ، یہ کیا بات ہے؟ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قبر آخرت کی منزل میں سب سے پہلی منزل ہے. اگر کسی نے اس سے نجات پا لی تو اگلی منزلیں بھی اس کے لیے آسان ہو جائیں گی، اور اگر اس سے نجات نہ ملی تو بعد کی منزلیں اس سے کئی زیادہ سخت ہوں گی. نیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں نے قبر سے زیادہ گھبراہٹ اور سختی والی اور کوئی جگہ نہیں دیکھی. اسے ترمذی نے نقل کیا ہے اپنی کتاب میں، اور یہ حدیث حسن ہے. سبحان اللہ. اگلی حدیث یہ نسائی کی حدیث ہے، صحیح. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور اس فتنے کا ذکر کیا جس میں آدمی قبر میں مبتلا ہوتا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ قبر بیان کرنا شروع کیا تو مسلمانوں پہ بری کیفیت طاری ہو گئی. مسلمان جو ہے نا وہ چیخنے چلانے لگے. اور میں نے عرض کیا تھا پچھلی دفعہ بھی کہ آپ امیجن کریں، دیکھیں یہ تو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں نا، ٹوٹی پھوٹی باتیں ٹوٹے پھوٹے انداز میں کر رہا ہوں. امیجن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعظ اور بیان اور خطبہ. امیجن you would have been in a gathering where رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم is addressing you. امیجن کریں اس خطبے کو، اس بیان کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کا مطلب پتہ کیا ہوتا تھا؟ اللہ کا رسول بیان کر رہا ہے، کوئی شک نہیں، یعنی جیسے اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ گائیڈنس آ رہی ہے. اگر وہاں پہ سنیں گے ہم عذاب، قبر کے عذاب کے بارے میں، تو میرے جیسے ٹوٹے پھوٹی باتوں جیسا ہلکا پھلکا سا اثر وہ بھی اللہ کی توفیق سے اگر کوئی ہے تو ہوگا. ایسا نہیں ہوگا معاملہ، بہت زبردست قسم کا اثر ہوگا. صحابہ کرام اس کیفیت کو شاید فیل کر پاتے تھے. وہ بری طرح چیخنے چلانے لگے، جس کی وجہ سے میں، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں ان کی بات صحیح مزید سن نہ پائی، سمجھ نہ پائی. جب چیخنے کا شور ختم ہوا تو میں نے اپنے قریبی آدمی سے پوچھا، اللہ تعالیٰ تجھے برکت عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کیا بات ارشاد فرمائی تھی؟ اس نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ تم لوگ قبروں میں قریب دجال جیسے فتنے سے آزمائے جاؤ گے. لیکن برادرز ہمارے لیے نا اسٹیٹمنٹس بڑی چھوٹی ہوتی ہیں، ہم سنتے ہیں اور گزر جاتی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی. صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین وہ سمجھ پاتے تھے چیزیں. دجال کا فتنہ کس قدر سخت ہے. دجال کے فتنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگنے کی ہمیں تلقین کی ہے. اور یوں بھی فرمایا ہے، حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ کوئی بندہ یہ تمنا نہ کرے کہ میں اس دور میں ہوں، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا. دس از گوئنگ ٹو بی ڈیفیکلٹ. فتنہ کہتے ہیں امتحان کو، آزمائش کو. سو نو باڈی شوڈ وش فار دیٹ کہ میں اس دور میں ہوں یا ہوں. پناہ مانگیں. یہاں پہ بتا رہے ہیں اللہ کے نبی کہ قریب دجال کے فتنے کی طرح کی آزمائش ہوگی. اور آزمائش سے مراد وہی ہے، کسی نے سوال پوچھا تھا لاسٹ ٹائم بھی، جو نیک شخص ہوگا نا وہ شروع سے ہی اس کو اپنا معاملہ پتہ چل گیا، اس کو اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا فرمائے، ثبات عطا فرما رہے ہیں.
ٹھیک ہے. وہ آزمائش میں آلموسٹ نکل جائے گا اسی طریقے سے جیسے مومن بندہ دجال کی آزمائش سے بچ جائے گا انشاءاللہ. لیکن اس کی وجہ سے ہمارے اوپر ہمارے دل میں ایک کیفیت پیدا ہونا چاہیے جو ہمیں جھنجھوڑے, جو ہمارا دل دہلا دے. اس لیے صحابہ کرام اتنے ایموشنل ہو گئے تھے. اگلا واقعہ سنیں آپ. حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ کا, اللہ اکبر, دس از سم تھنگ وی ہیو ٹو ٹیک نصیحہ فرام. سب چیزوں میں صحیح لیکن کچھ چیزیں شاید زیادہ اثر کرتی ہیں. یہ حدیث ہے مسلم کی. حضرت ابن شماسہ مہری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی موت کے وقت ان کے پاس گئے. وہ دیر تک روتے رہے موت کے وقت. پھر اپنا منہ دیوار کی طرف کر لیا. ان کے بیٹوں نے کہا کہ ابا جان, کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فلاں بشارتیں نہیں دیں؟ تب حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نے اپنا چہرہ سامنے کیا اور کہا, ہم لوگ یعنی صحابہ کرام کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار سب سے افضل باتوں میں شمار کرتے تھے. اور میرے اوپر 3 حالتیں گزری ہیں. پہلی حالت وہ جب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو برا نہیں سمجھتا تھا اور میری خواہش تھی کہ میں آپ پر قابو پاؤں اور آپ کو نعوذ باللہ قتل کر دوں. اگر میں اس حالت میں مر جاتا تو جہنمیوں میں سے ہوتا کنفرم. اس کے بعد میرے پہ دوسری حالت آئی, وہ تھی جب اللہ نے میرے دل میں اسلام کی محبت ڈالی اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی اپنا ہاتھ بڑھائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ بڑھایا تو میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, عمر کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا میں کچھ شرط رکھنا چاہتا ہوں اسلام قبول کرنے, یا کوئی کنڈیشن رکھنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سی شرط؟ میں نے عرض کیا میں میرے گناہوں کی مغفرت کی شرط. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر, کیا تو جانتا نہیں ہے, کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اسلام قبول کرنا گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, ہجرت کرنا گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے, حج کرنا حج مبرور گزشتہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, کروا دیتا ہے. تب مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی کہ اتنی زیادہ کسی دوسرے سے نہیں تھی, اور میری نگاہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میری نگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی زیادہ شان تھی جو کسی اور کی نہیں تھی. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال اور رعب کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنکھ بھر کر نہیں دیکھا تھا, یعنی جی بھر کے دیکھ ہی نہیں پایا تھا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اگر میں اسی حالت میں فوت ہو جاتا تو امید تھی کہ میں جنتی ہوتا, لیکن اس کے بعد یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم دنیا داری کے کاموں میں پھنس گئے, اور اب میں نہیں جانتا کہ اس تیسری حالت میں, یہ تیسری حالت جو ہے میری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, اور اب جس چیز میں ہمیں میرا انجام کیا ہے میں نہیں جانتا. لہٰذا جب میں مر جاؤں, اور ابھی میں آپ کو نا اس حدیث کے بعد عمر بن العاص کے بارے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں کی ہیں میں وہ بتاؤں گا, پھر آپ کو اندازہ ہوگا یہ کون سا صحابی یہ بات کر رہا ہے. اللہ اکبر. لہٰذا جب وہ کہتے ہیں لہٰذا جب میں مر جاؤں تو میرے جنازے کے ساتھ کوئی رونے چلانے والی عورت نہ ہو, کیونکہ ہم نے پڑھا تھا ایک حدیث میں, ہم پڑھیں گے میرے خیال آگے آئے گی, کہ نوحہ کرنا نا سخت گناہ ہے, یعنی چیخنا چلانا, اپنے پیٹنا, اپنے آپ کو مارنا اور عجیب عجیب آوازیں نکالنا, یہ سخت منع ہے. اور حدیث میں ہے کہ اس سے جو قبر میں ہے نا اس کو عذاب ہوتا ہے. اب بندہ کہے کہ یار اس کو کیا عذاب کیوں ہو, کل نفس بما کسبت رہین, ہر بندہ اپنے اعمال کے بدلے ہے, تو یہ اس میں آگے وضاحت بھی ہے. اور امام نووی رحمہ اللہ جو صحیح مسلم کی شرح لکھی ہے انہوں نے اس کو کلیئر کیا ہے کہ اگر وہ نوحہ کرنا اس معاشرے میں رائج ہو, یعنی عام ہو, نون ہو, تو تب اس کو عذاب ہوگا, کیونکہ تب اس کو منع کر کے جانا لازم ہے, اپنے گھر والوں کو تلقین کرتے رہنا. اور ہمیں پتہ ہے کہ کب ہم نے مرنا ہے, ہمیں کوئی پتہ ہے ڈیٹ پتہ ہے کہ جب آپ 85 سال کے ہو جائیں گے تو اس سال آپ کی موت ہو جائے گی, جو ہم انتظار کر رہے ہیں. اگر آپ کے معاشرے میں سوسائٹی میں لوگ چیخو پکار کرنے لگ جاتے ہیں, نوحہ کر جاتے ہیں, تو ہم پہ لازم ہے کہ ہم ان کو تلقین کرتے رہیں کہ یہ کبھی نہیں کرنا اور میری موت پہ بالکل نہیں کرنا, عذاب ہوتا ہے. لیکن وہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ لیکن اگر وہ نون نہیں تھا, وہ آؤٹ آف سم یعنی سنگل کیس کسی نے کر دیا تو پھر اس کو نہیں ہوگا انشاءاللہ.
تو وہ کہتے ہیں عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہ میرے ساتھ کوئی چیخنے چلانے والی عورت نہ ہو میرے جنازے میں، اور نہ ہی کوئی آگ لے کر چلے، اور جب تم مجھے دفن کرو تو اچھی طرح قبر پہ مٹی ڈال دینا، اور میری قبر کے گرد اتنی دیر کھڑے رہنا دعا کے لیے جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح ہو کر کے اس کا گوشت تقسیم کر دیا جاتا ہے، تاکہ میرے دل کو تسلی رہے اور مجھے پتہ چل جائے کہ میں اپنے رب کے بھیجے ہوئے فرشتوں کو کیا جواب دیتا ہوں، یعنی مجھے تھوڑی تسلی رہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خیر القرون قرنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بیسٹ زمانہ میرا زمانہ ہے، جو صحابہ کا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد والا، پھر اس کے بعد والا، تابعین اور تبع تابعین والا۔ ایک بندہ، ایک صحابی رضوان اللہ اجمعین، جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں جب میں فوت ہوں، مجھے قبر میں دفناؤ تو زیادہ دیر تک کھڑے رہنا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ٹائم پہ آپ کھڑے ہوں، بیٹھ جائیں، لوائقین کو کہا ہے، اپنی ماں باپ کسی کی قبر ہے، بیٹھ جائیں وہاں پہ، اللہم اغفر لہ ورحمہ، اللہم اغفر لہ ورحمہ، پڑھتے رہیں تاکہ اس کو آسانی ہو، اس کے لیے فائدہ ہو اس کو۔ اور کچھ اور عجیب سی رسومات نکل آئی ہیں، وہ سب جو قرآن و سنت سے ثابت ہے صرف وہ کرنا چاہیے، نہیں تو مصیبت پیدا ہو جائے گی۔ اور اچھا، اسے یہ صحیح مسلم کی حدیث تھی۔ اب میں آپ کو ذرا تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی بہت سے مواقع پہ تعریف کی ہے، یار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی ہوئی ہے۔ ایک دفعہ فرمایا کہ عمر سچے مومن ہیں، ایک دفعہ فرمایا کہ عمر بن عاص قریش کے نیک لوگوں میں سے ہیں، ایک دفعہ ان کے حق میں یوں دعا فرمائی یا اللہ عمر بن عاص کی مغفرت فرما، ایک اور موقع پر دعا فرمائی اللہ عمر پر رحم فرما، واللہ عالم بالصواب۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، that person is so much worried, where do we stand؟ واللہ سوچنے کی بات ہے، کیا ہمیں اتنی فکر محسوس ہوتی ہے روز؟ ہمیں تو نہیں پتا نا کب ہمارا ٹائم ہے۔ ہم نے ابھی ڈسکس کیا شروع میں کہ ہم جو 5-6 فٹ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سے 10-15-20 گھنٹے کے فاصلے پہ ہوتا ہے ہمارا اپنا قبر کے 5-6 فٹ نیچے ہونا اور منکر نکیر کا سامنا کرنا ہمارے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ 10-15 جب بندہ فوت ہوتا ہے تو 10-15-20 گھنٹے میں اس کو دفنا دیا جاتا ہے اور قبر کے نیچے ہوتا ہے، تو کسی بھی وقت ہمارا معاملہ ختم ہو سکتا ہے، ہمارا یہ معاملہ سٹارٹ ہو سکتا ہے۔ ہم اتنے وریڈ ہیں، لگتا تو نہیں ہے، ہمارے جیسا ایٹیچیوڈ ہے، ہمارے جیسی اگنورنس ہے۔ ایک اور حدیث مسلم کی آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی، لیکن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے سنی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم نے پہلے بھی تھوڑی سی اسی سے ملتی جلتی حدیث ڈسکس کی ہے، بنی نجار کے باغ میں ایک خچر پر جا رہے تھے، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خچر بدکا، یعنی کہ اس نے حرکت کی ایسے جیسے کوئی ڈر جاتا ہے جانور، قریب تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرا دیتا، اتنا یعنی زور سے بدکا۔ وہاں پہ 5-6 قبریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ ان قبروں کے بارے میں کوئی شخص جانتا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ ایک آدمی نے عرض کیا میں جانتا ہوں یا رسول اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کب مرے؟ اس آدمی نے عرض کیا کہ شرک کے زمانے میں مرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ قبروں میں آزمائے جاتے ہیں، اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردے دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ کے حضور دعا کرتا کہ وہ تمہیں بھی عذاب قبر سنائیں جس طرح میں سنتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بندے کا اپنے ڈیسیزڈ ریلیٹیو کو، ماں باپ بچے کسی کو بھی دفن کرنے کی ہمت ہی نہ ہو پاتی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ فرمایا تو اٹ از ٹرو، یہ کیفیت ٹرو ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، دیکھیں الفاظ سنیں، یہ دعائیں ہیں جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھوائیں دعائیں یہ صحابہ کو۔ تعوذوا باللہ من عذاب النار، یعنی اللہ کی پناہ مانگو آگ کے عذاب سے۔ فقالوا نعوذ باللہ من عذاب النار، تو انہوں نے کہا کہ ہم پناہ مانگتے ہیں، اللہ کی پناہ مانگتے ہیں آگ کے عذاب سے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعوذوا باللہ من عذاب القبر، پناہ مانگو اللہ کی عذاب قبر سے۔ فقالوا نعوذ باللہ من عذاب القبر، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں عذاب قبر سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعوذوا باللہ من فتنة ما ظہر منها وما بطن،
پناہ مانگو اللہ کی اس آزمائش یا فتنے سے جو ظاہر ہے یا جو مخفی ہے، جو خفیہ ہے. قالوا نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن. قالوا نعوذ باللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا تعوذوا باللہ من فتنة الدجال. قالوا نعوذ باللہ من فتنة الدجال، پناہ مانگو اللہ کی دجال کے فتنہ سے. ہم نے کہا کہ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ کی دجال کے فتنے سے. یہ صحیح مسلم کی حدیث تھی. ابو ذر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قبر اور آخرت کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ انہوں نے سنا تو تمنا کرنے لگے کہ کاش میں ایک درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا. ہی واز سو ورڈ ایکچولی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ موت کے وقت کی طرح کا واقعہ سن لیتے ہیں. اس کے حوالے سے بھی یہ حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے مرض الموت میں رونے لگے. آپ سے پوچھا گیا، اچھا یہ حدیث نہیں ہے، سوری، یہ صحابہ کے واقعات ہیں اور آتھینٹک جتنا اس کو آتھینٹیکیٹ کیا جا سکتا ہے اس حساب سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے مرض الموت میں رونے لگے. آپ سے پوچھا گیا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمانے لگے میں تمہاری اس دنیا کے چھوڑے جانے کی وجہ سے نہیں روتا، بلکہ آئندہ پیش آنے والے طویل سفر اور قلت زیادہ سفر کی وجہ سے رو رہا ہوں. جو آگے آنے والا طویل سفر ہے اس کی وجہ سے، اور جو میرے پاس زیادہ سفر کہتے ہیں سفر میں جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں آپ کو اپنے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، اس کی کمی کی وجہ سے میں پریشان ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا بڑا ذخیرہ احادیث کا جو آج ہم پڑھتے ہیں، اتنا بڑا کام اللہ نے لیا ان سے، اور ان کا آپ واقعہ پڑھیں. وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے آگے اصحاب الصفہ میں اس لیے رہتے تھے، بھوک پیاس میں رہتے تھے، وہاں کچھ ہوتا ہی نہیں تھا ان کے پاس، کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، بھوکے ہوتے تھے اکثر، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین صحیح طریقے سے سیکھ سکیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت جتنی وہ لے سکتے ہیں وہ لے سکیں. پڑھیں آپ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیسی بھوک کے انہوں نے، بڑے فنی واقعات بھی ہیں کچھ، سبحان اللہ. وہ اتنے پریشان ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے ایسی بلندی پر شام کی ہے جس کے آگے جنت ہے یا جہنم، میں نہیں جانتا، ان دونوں میں سے میرا کون سا مقام ہوگا. اللہ اکبر. آخری ایک واقعہ اس حوالے سے، اسلاف کے حوالے سے جو ہم بات کریں اس میں رکھ دوں. مالک ابن الدینار رحمہ اللہ، بہت اللہ کے ولی بندے گزرے ہیں. ان کا خواب بڑا مشہور ہے اور بڑی خدمات ہیں، بلکہ یہاں انڈیا تک ان کا سفر بتایا جاتا ہے، ہسٹری میں موجود ہے کہ وہ انڈیا میں آخری، یہاں پہ جو ہند میں اسلام پھیلا نا، جو شروع میں لوگ آئے تھے ان میں سے ایک وہ بھی ہیں، اور بہت کافی مشہور شخصیت ہیں، آپ ان کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں. وہ فرماتے تھے کہ تعجب ہے اس شخص پہ جو جانتا ہے کہ موت اس کا انجام ہے اور قبر اس کا ٹھکانہ ہے، اس کے باوجود اس دنیا میں قرار حاصل ہے اسے، سکون، اور وہ سکون سے زندگی بسر کر رہا ہے. راوی کہتا ہے کہ حضرت مالک بن دینار نے یہ کہا اور زاروں قطار رونے لگے حتیٰ کہ بے ہوش ہو گئے. سبحان اللہ، یہ کیفیات ہوتی تھیں. تو جو کچھ بھی آج پڑھا سنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے، جو کچھ بھی اچھا کہا گیا وہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کی طرف سے. جو بھی کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی کوتاہی ہوئی، وہ میری اپنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے صحیح معنوں میں. واللہ باتیں ہم کر جاتے ہیں، سن جاتے ہیں، تھوڑی ایمان کی کیفیت اوپر چلی جاتی ہے، پھر بعد میں نیچے چلی جاتی ہے. وی ہیو ٹو absorb دیز تھنگس. ہم نے کیسے کیسے واقعات سنے ہیں، اینڈ ہم نے یہ بات ڈسکس کی ہے کہ منکر نکیر سے ہمارا معاملہ ہونے میں کتنے گھنٹوں کا فرق ہوتا ہے عام طور پہ، بتائیں. آئی وانٹ یو، اتنا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اتنے سے فاصلے پہ ہمارے ساتھ منکر نکیر کی ملاقات چلی آ رہی ہے. آر وی ریڈی ٹو فیس دیم؟ سبحان اللہ. آر وی ریڈی ٹو فیس ملک الموت؟ اللہ اکبر. سو وی ہیو ٹو کیپ دیز تھنگس ان مائنڈ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ ہم ان چیزوں کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں اور ان میں جو خیر کی باتیں ہیں وہ ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر، وما علینا الا البلاغ.